جنرل ایوب خان کے دور اقتدار میں ان کے دو بیٹے گوہر ایوب خان اور اختر ایوب خان جو یکے بعد دیگرے ان کے اے ڈی سی رہے، انہوں نے فوج کی نوکری چھوڑ کر اپنے والد کی بہائی ہوئی صنعتی انقلاب کی گنگا میں ڈبکیاں لگانے کا فیصلہ کیا اور خوب دولت سمیٹی۔ گوہر ایوب خان نے اپنے سسر جنرل ریٹائرڈ حبیب اللہ خان خٹک سے مل کر امریکی فرم جنرل موٹر خرید کر اس کا نام گندھارا موٹرز رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑی کاروباری شخصیات میں شمار ہونے لگے۔ کیا یہ سچ ہے کہ ایوب خان کے وزیر خزانہ ایم شعیب نے جنرل موٹرز کی خریداری کی ڈیل میں اہم کردار ادا کیا؟ گوہر ایوب خان کی وہ دو بڑی غلطیاں کون سی ہیں جو جنرل ایوب خان کے زوال کا سبب بنی اور اسی نسبت سے انہیں ایوب کا گوہر زوال کہا گیا؟ آج ہم تاریخی حقائق کی روشنی میں یہی سب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کے سلسلے ماشاء اللہ کی تاریخ کی 10ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جنرل ایوب خان کے والد میر داد خان انگریزوں کی فوج میں جونیئر کمیشن آفیسر تھے، جبکہ ایوب خان کے 4 بیٹے ہیں: گوہر ایوب خان، اختر ایوب خان، شوکت ایوب خان اور طاہر ایوب خان۔ سیدہ عابدہ حسین کے مطابق جنرل ایوب خان نے اپنے چھوٹے بیٹے طاہر ایوب خان کے لیے ان کا رشتہ مانگا۔ سیدہ عابدہ حسین اپنی خود نوشت پاور فیلئر میں لکھتی ہیں کہ 1962 کے موسم گرما میں طاہر اور میں میری آنٹی ثروت کے مری والے گھر میں مل چکے تھے۔ طاہر اپنی ہمشیرہ جمیلہ اور بہنوئی ریاست سوات کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے عامر زیب کے ہمراہ آیا تھا۔ اس نے مجھ سے بات کیے بغیر اپنے والد کو بتا دیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایوب خان میرے والد اور گورنر مرکزی پاکستان نواب افضل آباد کی دوستی سے متعلق آگاہ تھے، اس لیے ان کے ذریعے رشتے کا پیغام بھیج کر اپنے بیٹے طاہر کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ میرے والد نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور نواب افضل آباد کو کہا کہ میرے پاس یہ معاملہ لانے کے بجائے آپ کو خود ہی انکار کر دینا چاہیے تھا۔ ایوب خان کے بڑے صاحبزادے گوہر ایوب جو قومی اسمبلی کے اسپیکر اور وفاقی وزیر رہے ہیں، ان کا جنم 8 جنوری 1937 کو ان کے آبائی گاؤں ریحانہ میں ہوا۔ گوہر ایوب کی والدہ نے ان کا نام حبیب اللہ رکھا، لیکن ان کے والد جنرل ایوب خان نے ان کا نام گوہر ایوب تجویز کیا۔ اسے حسن اتفاق کہیے یا پھر کچھ اور کہ گوہر ایوب جن کا ابتدائی نام حبیب اللہ تھا، ان کے سسر کا نام بھی حبیب اللہ ہے۔ گوہر ایوب نے اپنے سسر کے ساتھ مل کر کاروبار کا آغاز کیا اور وہی کاروبار ایوب خان کے لیے درد سر بن گیا، کیونکہ حزب اختلاف کی جانب سے گوہر ایوب کی کاروباری سرگرمیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ گوہر ایوب نے فوجی تربیت مکمل کرنے کے بعد 1958 میں اپنے والد یعنی اس وقت کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کے اے ڈی سی کی ذمہ داریاں بھی نبھائی تھیں۔ گوہر ایوب نے 1953 میں فوج میں شمولیت اختیار کی اور 11 سال فوج میں گزارنے کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ میم بے خالد اپنی کتاب ایوان صدر میں 16 سال کے صفحہ نمبر 139 پر پسران ایوب کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ ایوب خان ایوان صدر میں منتقل ہوئے تو بری فوج کی طرف سے اے ڈی سی ان کے اپنے بیٹے کیپٹن گوہر ایوب خان تھے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد کیپٹن گوہر ایوب خان نے پاک فوج سے ریلیز لی اور نجی کاروبار میں مشغول ہو گئے۔ ان کی جگہ ایوب خان کے دوسرے صاحبزادے کیپٹن اختر ایوب خان صدر پاکستان کے اے ڈی سی بن کر تشریف لے آئے۔ تھوڑے عرصے بعد انہوں نے بھی پاک فوج سے ریلیز لے لی اور کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ ایوب خان کے یہی 2 لڑکے فوج میں تھے جنہوں نے یکے بعد دیگرے فوجی ملازمت کو خیر بات کہہ دیا۔
گوہر ایوب کے سسر جنرل حبیب اللہ خان جو بری فوج کے چیف آف جنرل سٹاف اور سب سے سینئر افسر تھے، امپیریل ڈیفنس کالج لندن سے کورس کر کے واپس آئے تو ایوان صدر میں ایوب خان کے مہمان کی حیثیت سے ٹھہرے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے افواہ گرم تھی کہ وہی ایوب خان کی جگہ کمانڈر ان چیف بننے والے ہیں۔ ایوان صدر میں ان کے قیام سے اس افواہ کو مزید تقویت ملی، جس کی وجہ سے ان کی عزت اور اثر و رسوخ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مگر جنرل ایوب خان نے جنرل حبیب اللہ خٹک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے جنرل حبیب اللہ خان کو فوج سے ریٹائر کر دیا اور ان کے بجائے جنرل محمد موسیٰ کو کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ تلخی پیدا کر دینے والے اس فیصلے کے باوجود ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب کا حبیب اللہ خان کی بیٹی سے طے کیا گیا رشتہ برقرار رہا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح جنرل حبیب اللہ خٹک آرمی چیف نہ بن سکے، اسی طرح ان کے فرزند جنرل علی قلی خان خٹک بھی سینئر ہونے کے باوجود آرمی چیف بننے کا خواب دل میں لیے فوج سے ریٹائر ہو گئے۔ ایم بی خالد اپنی کتاب ایوان صدر میں 16 سال کے صفحہ نمبر 140 سے 142 پر لکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان جس شخص کا پشتوں سے پیشہ آبا سپاہ گری رہا ہو، جس نے مملکت خداداد پاکستان کے پہلے پاکستانی سپہ سالار ہونے کا بلند ترین اعزاز حاصل کیا ہو، جس نے اپنے خون پسینے سے بری فوج جیسے مقدس ادارے کی آبیاری کی ہو اور جو صرف اپنے فوجی عہدے کی بدولت صدر پاکستان کے بلند ترین مقام تک پہنچا ہو، وہ اپنے لڑکوں کو عین عالم شباب میں جب وہ تقریباً 25 یا 26 برس کے ہوں اور صرف 4-5 سال کی سروس کی ہو، فوج سے ریلیز کر کے نجی کاروبار میں لگا دے۔ یہ ناقابل فہم ہے۔ والد کے صدر پاکستان بن جانے کے بعد اولاد کے لیے فوج سے وابستگی کیا مقدس پیشہ نہیں رہا تھا؟ صدر پاکستان کے لڑکوں کا فوج میں رہنا غیر محفوظ یا غیر منافع بخش ہو گیا تھا۔ ایک کیڈٹ کی تعلیم و تربیت پر حکومت کا زر کثیر خرچ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عام حالات میں اتنے کم عرصہ سروس کے بعد فوج سے ریلیز لینا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اگر صدر پاکستان کے علاوہ کسی عام شہری کے لڑکے ہوتے تو کیا وہ بھی یوں آسانی سے ریلیز حاصل کر سکتے تھے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب پریزیڈنٹ ایوب خان نے عہد صدارت میں یا باقی باندہ زندگی میں کبھی نہ دیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ گوہر ایوب خان نے اپنے سسر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حبیب اللہ خان خٹک کے ساتھ مل کر امریکی فرم جنرل موٹرز کے شیئرز خرید لیے اور اس کا نیا نام گندھارا موٹرز رکھا گیا۔ ایوب خان کے زوال کے بے شمار اسباب تھے، مگر معروف بیوروکریٹ روداد خان اپنی کتاب پاکستان اے ڈریم گان سور کے صفحہ نمبر 44 پر لکھتے ہیں کہ گندھارا موٹر سے بڑھ کر کسی چیز نے ایوب خان کی شہرت اور وقار کو داغدار نہیں کیا۔ قومی اسمبلی کے ایوان میں، اپوزیشن کے جلسوں میں، گلیوں اور چوراہوں میں ہونے والی سرگوشیوں میں ہر طرف ایوب خان کے گوہر سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے ہم گندھارا موٹرز کے حوالے سے جنرل ایوب خان اور ان کے فرزند گوہر ایوب خان کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر غیر جانبدار مصنفین کی رائے معلوم کریں گے۔ ایوب راج کے دوران ان کے فرزند گوہر ایوب کی گندھارا موٹرز کو کس طرح سرکاری ٹھیکے دے کر نوازا جاتا رہا، اس بات کا اعتراف خود جنرل ایوب خان کرتے ہیں۔ ان کی کتاب ڈائریز آف فیلڈ مارشل محمد ایوب خان 1966 to 1972 کے صفحہ نمبر 121 پر لکھا گیا ہے کہ اندرون ملک گاڑیوں اور ٹریکٹروں کی مینوفیکچرنگ شروع کرنے کے لیے ہمیں کم از کم زیادہ سے زیادہ گاڑیوں کے انجن تیار کرنے کا آغاز کر دینا چاہیے۔ گندھارا موٹرز جہاں میرا بیٹا کام کرتا ہے، اسے نوازنے کے لیے یہ فیصلہ مجھ پر مسلط کیا گیا۔ در حقیقت یہ فیصلہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قائم کی گئی ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی کی سفارش پر کیا گیا۔
غلام فاروق وابڈا کے پہلے چیئرمین اور ایوب دور کے وزیر کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہے۔ میم بے خالد اپنی کتاب ایوان صدر میں 16 سال میں دعویٰ کرتے ہیں کہ جنرل موٹرز گوہر ایوب اور ان کے سسر کو خرید کر دینے میں اس وقت کے وزیر خزانہ ایم شعیب نے مدد کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایم شعیب نے ایوب خان کے دوسرے بیٹے اختر ایوب خان کو بھی ترغیب دی، مگر وہ کاروباری سوجھ بوجھ کے اعتبار سے گوہر ایوب جیسے نہیں تھے، نہ ہی انہیں جنرل حبیب اللہ خان خٹک جیسا سسر میسر آیا۔ ان کی شادی بیگم ایوب خان کے بھائی عبد الرحمن خان کی صاحبزادی سے ہوئی، جو جرمنی میں پاکستان کے سفیر تھے۔ اختر ایوب خان نے کبھی جم کر کاروبار نہ کیا اور قناعت پسندی پر اکتفا کیا رکھا۔ گوہر ایوب خان اپنی سوانح حیات گلمپسز انٹو دا کوریڈورز آف پاور کے صفحہ نمبر 52 پر لکھتے ہیں کہ فوج سے استعفیٰ کے بعد میں نے اپنے سسر حبیب اللہ خان کے کاروبار میں حصہ لیا۔ میری گندھارا انڈسٹریز سے وابستگی بعد ازاں حزب اختلاف کے ہاتھوں ایک ایسا ہتھیار بن گئی جس کا نشانہ میرے والد کو بنایا گیا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے جنرل موٹرز پاکستان کی خریداری اور بعد ازاں اسے گندھارا انڈسٹریز میں تبدیل کرنے کو میرے والد کی جانب سے ہمارے لیے تحفہ قرار دیا۔ اس بات سے انکاری تھے کہ یہ دو کمپنیوں کے درمیان ایک نجی کاروباری معاہدہ تھا جس کا حکومت پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مخالفین نے اس بات کو عام کیا کہ صدر ایوب خان نے لیفٹیننٹ جنرل حبیب اللہ کو ایک اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کیا۔ ان کا پورا زور میرے والد کی کردار کشی پر تھا، گو کہ وہ سرعام میرے والد پر تنقید نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے عوام میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ میں نے پاکستان کے تقریباً منافع بخش ادارے خرید لیے۔ ایک بار میرے والد نے اپنے دورہ کراچی کے دوران لیفٹیننٹ جنرل حبیب اللہ خان اور مجھے دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا۔ جب گفتگو کا آغاز ہوا تو اس کا رخ گندھارا انڈسٹریز کی جانب ہو گیا۔ میرے والد نے بالکل صاف انداز میں ہمیں کہا کہ جنرل موٹرز خرید کر ہم نے غلطی کی ہے۔ الطاف گوہر اپنی کتاب ایوب خان فوجی راج کے پہلے 10 سال کے صفحہ نمبر 448 پر لکھتے ہیں کہ ایوب خان کو اس نقصان کا بھی کوئی اندازہ نہ تھا جو ان کی ذات اور حکومت کو ان کے خاندان پر بدعنوانیوں کے الزامات کے نتیجے میں پہنچا تھا۔ وہ ایک غیر ملکی جریدے میں پاکستان کے بارے میں ایک تبصرہ پڑھ کر بہت غضبناک ہوئے، جس میں کہا گیا تھا کہ ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب نے اپنے والد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انہیں افواہ سازی کا کارخانہ الاٹ کرا دیں، کیونکہ ملک میں اس جنس کی سب سے زیادہ کھپت تھی۔ انہوں نے سیکرٹری اطلاعات سے پوچھا کہ آخر یہ لوگ میرے بیٹے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ سیکرٹری اطلاعات نے کہا اس لیے جناب صدر کہ وہ آپ کو اپنی اولاد کے اعمال کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ جنرل ایوب خان کے سینے میں یہ بات ایک پھانس کی طرح چبھتی تھی کہ لوگ آخر کیوں ان کے بیٹے کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ سابق گورنر جنرل اور صدر میجر جنرل سکندر مرزا کے صاحبزادے ہمایوں مرزا اپنی کتاب فرام پلاسی ٹو پاکستان دا فیملی ہسٹری آف سکندر مرزا کے صفحہ نمبر 295 پر ایوب خان سے 29 دسمبر 1965 کو ہونے والی ایک ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ملاقات کے دوران سب سے پہلے سیاسی اور خاندانی امور پر بات ہوئی، پھر اچانک ایوب خان نے مجھ سے سوال کیا کہ نہ جانے کیوں میرے بیٹوں کے بارے میں گمراہ کن خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ تمہارے والد بھی پاکستان کے صدر تھے، تمہارے بارے میں کسی نے کچھ بھی نہیں لکھا۔ میں ان کے اس سوال پر حیران رہ گیا کہ وہ کس طرح مجھے اپنے بیٹوں کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ جو وقت تھا جب چند ماہ پہلے ہی پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر پر جنگ ہو چکی تھی۔ خیر، میں نے ان کے سوال کے جواب میں کہا کہ میں نے اپنی روزی روٹی کے لیے بہت جدوجہد کی، اس حوالے سے میرے والد نے میری کسی طرح بھی مدد نہیں کی، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ گوہر ایوب نے فوج سے اس وقت علیحدگی اختیار کی جب آپ صدر پاکستان تھے، اور میری معلومات کے مطابق انہیں اپنے معاملات آگے بڑھانے کے لیے ایوان صدر کی مکمل حمایت حاصل تھی۔
یہ سنتے ہی ایوب خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور ہماری یہ ملاقات اختتام پا گئی۔ میں ان کے اس رد عمل پر حیران ہوا کیونکہ گوہر ایوب کی بدعنوانیاں زبان زدِ عام تھی۔ اب یہ ایوب خان کی معصومیت تھی یا ان تمام معاملات سے چشم پوشی؟ اس بارے میں کوئی بھی بات سن کر ایوب خان سیخ پا ہو کر غصے میں آ جاتے تھے اور بغیر کسی لحاظ کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ گندھارا انڈسٹریز کے علاوہ بھی گوہر ایوب خان کا ایک کارنامہ ایسا ہے جسے ایوب خان کے زوال کی وجہ قرار دیا جاتا ہے۔ صدارتی انتخابات کے دوران ڈھاکہ اور کراچی سے جنرل ایوب خان کو شکست ہوئی۔ بنگالیوں کی وابستگی تو پہلے سے ہی واضح تھی، اس لیے ڈھاکہ کی شکست کو برداشت کر لیا گیا، مگر کراچی کے باسیوں کو اس گستاخی کی سزا دینے کا فیصلہ ہوا۔ گوہر ایوب خان نے صدارتی الیکشن میں فاطمہ جناح کے خلاف اپنے والد کی کامیابی کا جشن منانے کے لیے 5 جنوری کو کراچی میں ایک بہت بڑا جلوس نکالا اور اس جلوس کی آڑ میں مہاجروں کی آبادیوں میں گھس کر انتقامی کارروائیاں کی گئیں۔ اس روز ہونے والی قتل و غارت گری کو شہیدان لیاقت آباد کے نام سے منایا جانے لگا۔ رویداد خان جو تب کراچی کے ڈویژنل کمشنر تھے، وہ اپنی کتاب پاکستان اے ڈریم گان سوئر میں لکھتے ہیں کہ کیپٹن ریٹائرڈ گوہر ایوب خان کی قیادت میں نکلنے والے جلوس نے روٹ تبدیل کر لیا، جس کے باعث کشیدگی ہوئی اور فوج کو طلب کرنا پڑا۔ ایوب خان کے وزیر قانون غلام نبی میمن چاہتے تھے کہ پولیس کنٹرول روم کا ریکارڈ تبدیل کر دیا جائے، مگر میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ایسا میری لاش پر سے گزر کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس دور میں یہ افواہیں زیر گردش تھیں کہ جنرل ایوب خان اپنے برخوردار گوہر ایوب خان کو اپنی ولی عہدی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ کراچی کے نظم و نسق میں بڑی حد تک دخیل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد جب انہیں کراچی مسلم لیگ کی رابطہ کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا تو یہ افواہ پھیل گئی کہ اس تقرری کے پردے میں اس نوجوان کو اگلا صدارتی انتخاب لڑنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ کراچی میں ایسے لوگوں کی کمی نہ تھی جن کے دل میں گوہر ایوب خان کے خلاف غم و غصے کی آگ پہلے سے ہی سلگ رہی تھی، اور پھر ایک واقعہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کے موقع پر گوہر ایوب خان نے کراچی کی میمن مسجد میں تقریر کرنے کی کوشش کی۔ اس پر مسجد میں زبردست ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگوں نے تقریر سننے سے صاف انکار کر دیا۔ کس قدر ہاتھا پائی بھی ہوئی اور گوہر ایوب خان کو بمشکل پولیس کی حفاظت میں مسجد سے باہر لایا گیا۔ اس احتجاجی واقعہ نے ایک طرف تو گوہر ایوب کی بڑھتی ہوئی توقعات، خواہشات، ارمانوں اور خوابوں کی بساط الٹ دی، تو دوسری طرف جنرل ایوب خان کے اقتدار کے سنگھاسن کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تھی ایوب خان کے گوہر ایوب خان کی کہانی۔ ماشاء اللہ کی تاریخ اور ایوب راج کی کہانی بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ ایک ساتھ میں معلوم ہو سکے گا کہ ایوب خان کی ایسی کون سی غلطیاں تھیں جو ان کے زوال اور اقتدار سے رخصتی کا سبب بنی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔